بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا، اے لوگو، اللہ اور اس کے عذاب کے خوف سے خوب روئیں، اور اگر تم یہ نہ کر سکو، یعنی اگر حقیقی گریہ کی کیفیت تم پر طاری نہ ہو، کیونکہ وہ ایسی اختیاری چیز نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے اس کو اپنے اندر پیدا کر سکے، تو پھر اللہ کے قہر اور اس کے عذاب کا خیال کر کے تکلف سے روئیں اور رونے کی شکل بناؤ، کیونکہ دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پر ان کے آنسو ایسے بہیں گے۔ فرمایا، وہ بہتی ہوئی ایسے ہو جائیں گے کہ بہتی ہوئی نالیاں ہیں، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، اور پھر آنسو کی جگہ خون بہے گا، اور پھر اس خون بہنے سے آنکھوں میں زخم پڑ جائیں گے۔ فرمایا، پھر ان زخموں سے اور زیادہ خون جاری ہوگا، اور دوزخیوں کے ان آنسو اور خونوں کی مجموعی مقدار اتنی ہوگی، فرمایا کہ اگر کشتیاں اس میں چلائی جائیں تو وہ بھی خوب چلیں گی۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو حدیث کا مقصد یہ ہے کہ دوزخ میں اتنا دکھ اور ایسا عذاب ہوگا کہ آنکھیں آنسوں کا ذخیرہ ختم کر کے خون روئیں گی، اور اس مسلسل رونے سے ان میں زخم پڑ جائیں گے۔ فرمایا، پس وہاں کے اس دکھ اور عذاب سے اور آنسوں کا اور خون کا دریا بہانے والے اس رونے سے بچنے کے لیے آدمیوں کو چاہیے کہ وہ یہاں اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کریں اور روئیں۔ دوسری ایک حدیث میں ہے، لا یلج النار، کیا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، یعنی جو یہاں اللہ کے خوف سے روئے گا وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا۔ بہرحال اللہ کے خوف سے رونا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی فرمایا صورت ہی بنانا اللہ کے رحم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا خاص ذریعہ ہے، اور دوزخ کے عذاب سے بچانے والے خاص اعمال میں سے ہیں۔ جب انسان اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوگا، اللہ سے معافی مانگے گا، روئے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آدمی بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے، جو اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ آدمی اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ فرمایا، یہاں اگر ہمیں رونا نہیں آتا، ہم رونے کی شکل اپنا لیں، اگر ہم اللہ نہ کرے، اللہ کسی مسلمان کو دوزخ میں نہ لے جائے، فرمایا اگر آدمی دوزخ میں چلے گئے تو پھر آدمی کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے آنکھوں سے، اور خون بھی ختم ہو جائے، پھر آنکھوں سے پی پائے گی۔ کتنی بڑی سخت چیز ہے۔ لہٰذا اللہ نے دنیا کے اندر آپ کو زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، لہٰذا اللہ کو راضی کریں، اللہ کے احکام کو بجا لانے والے بنیں، اللہ کو راضی کر کے دنیا کو چھوڑ کر جائیں، تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اور جب بھی گناہ ہو جائے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنے ایک خطاب میں فرماتے تھے، میں نے تمہیں آتش دوزخ سے خبردار کر دیا ہے، میں نے تمہیں دوزخ کے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ یہی کلمہ بار بار فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے حدیث کے راوی نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ آپ یہ بات اتنی بلند آواز سے فرماتے کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے جہاں پر اس وقت میں ہوں، اور یہاں سے فرماتے تو بازار والے بھی آپ کے اس ارشاد کو سن لیتے، اور اس وقت آپ پر خود فراموشی کی ایک خاص کیفیت طاری تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمبل مبارک، یعنی کمبلی جو اس وقت آپ اوڑھے ہوئے تھے، آپ کے قدموں کے پاس آ گری۔ یعنی بعض خطابات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص کیفیت ہوتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی کوشش فرماتے تھے کہ ان خطابات کی روایات کے وقت اس خاص کیفیت کو بھی کسی طرح نقل کر دیں۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے بیان میں جو اتنی تفصیل کی، تو اس سے ان کا مقصد یہی تھا
کہ لوگوں کو یہ بات بتلا دیں کہ اس خطاب کے وقت آپ کی یہ خاص حالت تھی اور دوسروں کو دوزخ سے ڈراتے ہوئے بھی آپ خود اتنے متاثر ہوتے تھے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر انسان، ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔